العلم النور العلم النور العلم النور الرحمن الرحیم فصل الاسم اما مذکر و اما مؤنث. اسم کی تعریف کر رہے ہیں، وہ اسم کی قسم بیان کر رہے ہیں. اسم یا تو مذکر ہوگا یا کیا ہوگا، مؤنث ہوگا. فالمؤنث ما فیہ علامت التانیث، تو مؤنث وہ ہے کہ جس میں علامت تانیث ہو. یہاں اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب جب اسم کی قسم کی تو مذکر کو پہلے بیان کیا اور مؤنث کو بعد میں بیان کیا. تو اس کا یہ جواب یہ دیں گے کہ وہاں پر تغلیب کا اعتبار کرتے ہوئے کہ مذکر و مؤنث میں غلبہ کس کو ہوتا، مذکر ہوتا، اس لیے مذکر کو پہلے بیان کر دیا اور مؤنث کو بعد میں بیان کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ اسم میں اصل کیا ہے، یعنی اسما میں اصل کیا، مذکر لانا، اور فرع کیا ہے، مؤنث لانا. تو جو اصل تھا اس کو پہلے بیان کر دیا اور جو فرع تھی اس کو بعد میں بیان کر دیا. پھر یہ اعتراض ہوا کہ صاحب جب تعریف لے کر آئے مؤنث کی تو مؤنث کو پہلے لیا اور مذکر کی تعریف بعد میں بیان کی. جب تعریف کی ہے تو مؤنث کو پہلے بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب مؤنث کی جو تعریف ہے وہ وجودی ہے اور مذکر کی جو تعریف ہے وہ عدمی ہے، اور وجود یہ عدم پر کیا ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے. اس لیے مؤنث کی تعریف کو پہلے بیان کر دیا. فالمؤنث ما فی علامت التانیث، تو مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث ہو لفظاً او تقدیراً. اب علامت تانیث یا تو لفظاً ہوگی، جیسے طلحہ، اس میں علامت تانیث کیا ہے، لفظاً ہے، وہ الگ چیز ہے، معنی مذکر ہے. یا کیا ہے، تقدیراً ہوگی، جیسے عین، قدم. بات آئی سمجھ؟ وللذکری، وہ کیا ہے، والمذکر ما بخلافی، اور مذکر وہ ہے جو اس کے برخلاف ہو. اس کے برخلاف مطلب یعنی جس میں علامت تانیث نہ ہو. اب علامت تانیث بیان کر رہے ہیں. علامت تانیث کیا کیا ہے، کیونکہ جب علامت تانیث پہچان لو گے، وہ علامت تانیث اس میں یہ ہے تو آپ مؤنث ہونے کو پہچان لو گے. اور جب مؤنث کی علامت نہیں پائی جائیں گی تو اس کا اپوزٹ کیا آیا، مذکر. کیونکہ شے کی علامت، وہ شے کی پہچان اس کی علامتوں سے ہو جاتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں قیامت کا علم ہے. اب دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بتلا دیا، اور جو نشانیوں کو پہچانے گا، یعنی بھائی جو اسم کی علامتوں کو پہچانے گا تو اسم کو بھی پہچانے گا نا، پہچانے گا. جو قیامت کی نشانیوں کو جانتا ہے تو وہ تو قیامت کو بھی جانے گا نا، کب آئے گی، ہے نا. کیونکہ علامت ہے بتا دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ہے. یہ عقلی دلیل دے سکتے ہیں، صحیح ہے. فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے محلوں میں، ہے نا، کیا رہنے لگیں گے، قیامت کی نشانی ہے. بہرحال یہ ہے کہ علامتوں سے شے کی پہچان ہو جاتی ہے، کسی کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے علامتوں سے. وعلامت التانیث ثلاثۃ، اور تانیث کی علامت کتنی ہے، ثلاثۃ، 3 ہے. اور وہاں پر نومی میں کتنی دی ہیں، 4 دی ہیں. اتا کا طلحہ تھا، جیسے تا طلحہ میں. والالف المقصورہ، اور الف مقصورہ کا حبلہ، جیسے کہ حبلہ. والالف الممدودہ، وہ الف ممدودہ جیسے کہ حمراء. یعنی الف اس مقصور کس سے بولتے ہیں، جس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، صحیح ہے، جیسے حبلہ. اور الف ممدودہ جس کے آخر میں کیا ہو، حمزہ ہو، اس کے ماں قبل کیا ہے، الف ہو، جیسے حمراء ہو. یہ بھی تانیث کی علامت ہے. والمقدرۃ انما هو التاء فقط، اور مقدرہ بے شک وہ تا ہی ہے، صرف بے شک وہ تا ہی ہے. یعنی تا مقدرہ، تا جو ہے نا، تا کی دو قسم ہوگی، تا لفظی، تا تقدیری. تا لفظی جیسے طلحہ، اور تا مقدرہ جیسے اردن، اریدۃ کی دلیل سے، اریدۃ کی دلیل سے. یہ کیوں کہتے ہیں اریدۃ کی دلیل سے؟ کیونکہ قاعدہ ہے کیا، لأن التصغیر والجمع یردان الاشیاء الى اصلہما، اس لیے کہ تصغیر اور جمع اشیاء کو اپنی اصل کی طرف لے جاتی ہیں، ان کی حقیقت کھول کر رکھ دیتی ہے. یہ صحیح ہے. کارض ودار بدلیل اریدۃ، کہ جیسے کہ اردن اور دارن اریدۃ کی دلیل سے ہیں. ودویرۃ، اور دویرۃ کی دلیل سے.
تو دارن کی تصغیر کیا ہے؟ دویرتن. اور اردن کی تصغیر کیا ہے؟ اریدتن. تصغیر کے 3 وزن آتے ہیں. کثیر الاستعمال جو ہے وہ فعیل ہے، جیسے عبد سے عبید، قرش سے قریش. صحیح ہے. اور ایک وزن آتا فعیل، کیا ہے؟ فعیل. ایک ہوتا فعیل. یہ 5 وزن میں آپ کو 3 وزن مل جائیں گے. ثم المؤنث ولا قسمین. پھر مؤنث کتنے قسموں پر ہے؟ 2 قسموں پر ہے، حقیقی اور لفظی. حقیقی کی تعریف کر رہے ہیں، وَهُوَ مَا بِإِذَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ كَإِمْرَأَةٍ وَنَاقَةٍ. اور وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو، کوئی حیوان مذکر ہو. كَإِمْرَأَةٍ. تو امرأۃ اس کے مقابلے میں کون ہے؟ کیا ہے؟ رجل. ناقۃ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جمل. تو اس کے مقابلے میں حیوان مذکر آ گیا. ولفظی وهو ما بخلافه. لفظی وہ ہے جو اس کے برخلاف ہو، کا ظلمت و عین، جیسا کہ ظلمت اور عین. تو اب ظلمت اس میں کیا ہے؟ تا ہے، تا لفظی ہے، لیکن یہ مؤنث حقیقی نہیں، مؤنث لفظی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہیں ہے. اب عین. اب عین کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں بھی کوئی حیوان مذکر نہیں ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ مؤنث لفظی میں آئے گا، لیکن اس کی جو تا ہے وہ تقدیری ہے. اور کس سے نکلے گی؟ وعینتن کی تقدیر سے، کیونکہ تصغیر اور جمع یہ شے کی اصل نکال دیتی ہیں. کیا؟ لأن التصغیر والجمع یردان الاشیاء الی اصلہما. کہ تصغیر اور جمع یہ اشیاء کو لوٹا لاتی ہے کدھر؟ اپنی اصل کی طرف. اب تائے لفظی اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تائے مقدرہ ہوتی ہے اور ایک تائے لفظی ہوتی ہے. مؤنث لفظی کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک تائے لفظی اور ایک تائے مقدرہ. تو ظلمتن جو ہے یہ تائے لفظی کی مثال ہے، اور عین جو ہے وہ تائے مقدرہ کی مثال ہے. اب تائے مقدرہ کس سے نکلے گی؟ تصغیر سے. اور تصغیر کیا؟ عین کی تصغیر کیا؟ عینتن. تھوڑی زبان رکنت کھاتی ہے اس میں. صحیح ہے. وقد عرفت احکام الفعل. اور تحقیق کہ آپ نے فعل کے احکام کو پہچان لیا. اذا اسند الى المؤنث. جبکہ اس کی اسناد کی جا رہی تھی کدھر؟ مؤنث کی طرف. فلا نعیدها. تو یہاں پر ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے، یہاں پر ہم اس کو لوٹائیں گے نہیں. ارے بات ہے اس میں کیا احکام پڑھے تھے ہم نے؟ موٹے دیکھ لو، بڑے کیا؟ یعنی فاعل جب مؤنث سے حقیقی ہو تو فعل کو مؤنث لانا واجب تھا. اور جب فاعل مؤنث سے حقیقی ہو لیکن فعل و فاعل کے درمیان فصل کر دیا جائے تو لکل خیار، آپ کو اختیار تھا کہ فعل کو مؤنث بھی لا سکتے تھے اور فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں. صحیح ہے. اور اگر فاعل کیا ہے؟ مؤنث سے کیا معنوی ہو تو وہاں پر بھی آپ کو کیا تھا؟ لکل خیار، آپ کو اختیار ہے، فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب کیا ہے فاعل مؤنث کی ضمیر ہو تو فعل کو مؤنث لانا واجب ہے. جیسے الشمس طلعت، الشمس طلعت. فاعل جب اس میں ظاہر ہو، تسنیہ جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد ہی لایا جائے گا. یہ بھی آپ نے پڑھا. ارے بات ہے اس میں. تو اسی کی طرح اشارہ کر رہے ہیں وقد عرفت احکام الفعل. اور تحقیق کیا آپ نے فعل کے احکام کو پہچان لیا. اذا اسند الى المؤنث. جبکہ اس کی اسناد کی جاتی ہے مؤنث کی طرف. فلا نعیدها. تو یہاں پر ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے. واللہ اعلم بالصواب.